الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بندوں کے لیے سال میں ایسے موسم، ایسے دن اور ایام رکھے ہیں کہ جن میں بندہ عمل تو تھوڑا کرتا ہے لیکن اس کا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہوتا ہے۔ نیکی تھوڑی اور چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت زیادہ اجر و ثواب سے اور اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے۔ انہیں ایام میں سے ہمارے سامنے جو دن آ رہے ہیں، عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا دن۔ اسلام سے پہلے بھی قریش جاہلیت میں اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ یہود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اور پیارے پیغمبر نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے نجات دی تھی۔ فرعون اس دن غرق ہوا تھا، تو ہم اس دن شکرانے کے طور پہ فرعون سے اس دن ہمیں نجات ملی تھی، تو اللہ کی اس نعمت کے شکر کے طور پہ ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حتیٰ کہ ایک صحابیہ ربیع بنت معوذ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، ہم اس کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ چھوٹے بچے ان کو بھی ہم روزہ رکھواتے، اور شام کے ٹائم افطاری سے پہلے جب وہ بچے بھوک سے روتے یا کھانے کے لیے کچھ چیزیں مانگتے تو ہم روئی سے بنی ہوئی کچھ چیزیں اور کھلونے ان کو دیتے تاکہ بچے ان کھلونوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جائیں اور ان کا بھی روزہ مکمل ہو جائے۔ تو اتنا اہتمام کیا جاتا تھا عاشورہ کے روزے کا۔ اور احادیث کے اندر ہمیں صحیح احادیث میں اس بات کا پتہ ملتا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قریش اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد لوگوں کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کا فرمان بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر نے کہا کہ یہ عاشورہ کا دن ہے، اس کا روزہ اللہ نے تمہارے اوپر فرض تو نہیں کیا، میں نے روزہ رکھا ہے، تم میں سے جو بندہ روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھے، اپنا روزہ پورا کرے، جو روزہ چھوڑنا چاہے وہ روزہ چھوڑ دے۔ لیکن اس کا اجر اور اس کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اپنی وفات سے پہلے، آپ نے یہ کہا کہ یہود کی مخالفت کرو، وہ 10 کا رکھتے ہیں، آپ ان کی مخالفت کرو، اس سے ایک دن پہلے صوم یوم قبلہ او بعدہ، کہ اس سے ایک دن پہلے، اس سے ایک دن بعد میں بھی روزہ رکھو۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو زندگی نے وفا نہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تو ان سب احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے یوم عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کے حوالے سے کچھ مراتب بیان کیے ہیں کہ کس اعتبار سے اس کا روزہ رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا مرتبہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر اس کے روزے رکھنا چاہتا ہے 9، 10، 11 کا روزہ رکھے۔ دوسرا اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر 9، 10، 11 کا نہیں تو پھر 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے۔ کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنے کے متعلق علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں، کچھ بغیر کراہت کے رکھنے کا حکم دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، پیارے پیغمبر نے شرط لگائی ہے اگر آپ نے رکھنا ہے تو پھر ایک دن پہلے 9 یا 10 کا رکھیں یا 10 یا 11 کا رکھیں۔ اگر آپ زیادہ اجر و ثواب چاہتے ہیں 9، 10، 11 کا آپ رکھ لیں۔ نفل روزہ ویسے بھی بہت بڑے اجر اور ثواب اس کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن یہ جو یوم عاشورہ کا خاص طور پہ روزہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، مجھے اپنے اللہ سے یہ امید ہے، میں اپنے اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عاشورہ کا جو روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یوم عاشورہ کی یہ فضیلت ہے، یوم عاشورہ میں روزہ رکھنے کا یہ اجر اور ثواب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک اور موقع عطا کر رہے ہیں کہ ہم یوم عاشورہ کا روزہ رکھ کے اپنے اللہ سے 1 سال کے گناہوں کی معافی کروا لیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔